الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ روحانی وظائف چینل لایا آپ کے لیے آج ایک ایسا عمل جو آپ کے سر سے لے کے پاؤں تک جتنی بھی اندرونی بیرونی بیماریاں ہیں ان کا خاتمہ کر دے گا۔ یہ وظیفہ خاص طور پر ان مریضوں کے لیے ہے جو شوگر کا شکار ہیں، ذیابیطس کا شکار ہیں، تو ان کے لیے آج کا عمل بہت خاص ہے۔ بس ایک چھوٹا سا عمل کرنا ہے اور ہمیشہ کے لیے ذیابیطس جیسی بیماری سے، اور یہ ایسی بیماری ہے جو کہ 50 سے 60% آج کل انسان کی جان لے رہی ہے، اور اس مہلک مرض سے نجات کے لیے آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے بہت خاص عمل لے کر حاضر ہوا ہے۔ تو اپنا وظیفہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں جو ابھی بھی ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا اور اپنی بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ کھانے کے لیے اناج، پہننے کے لیے اچھے خوبصورت کپڑے، اور ساتھ قرآن پاک میں اپنی نعمتوں کا اظہار بھی کیا۔ اور اے انسان، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ بس انسان ہی ہمیشہ اپنے رب کی نعمتوں کا ناشکرا ہے۔ تمام چیزیں اپنی جگہ، لیکن سب سے عظیم نعمت جو اللہ جل شانہ نے انسان کو نصیب کی ہے وہ ہے تندرستی۔ انسان جتنا مرضی امیر ہو لیکن تندرستی نہ ہو تو سب سہولتیں بیکار ہو جاتی ہیں۔ اگرچہ انسان معاشی طور پر کمزور ہو لیکن اللہ تعالیٰ کی اس نعمت یعنی تندرستی سے مالا مال ہو تو اس جیسا امیر انسان دنیا میں کہیں نہیں ہے۔ محنت سے انسان کامیابیوں کی منزلیں طے کرتا ہے اور آگے سے آگے بڑھنے کا جذبہ حضرت انسان میں قدرتی طور پر پایا جاتا ہے، اور کامیابی پانے کے لیے تندرستی بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر انسان تندرست اور توانا ہے تو وہ مشکل سے مشکل کام کو آسانی سے سر انجام دے سکتا ہے۔ بیمار آدمی تو محنت سے تنگ دستی بھی دور نہیں کر سکتا۔ انسانی جسم ایک مشین کی مانند کام کرتا ہے۔ مشین کا ایک پرزہ بھی خراب ہو جائے تو ساری کی ساری مشین خراب ہو جاتی ہے، اور اگر ساری خراب نہ بھی ہو تو اس کی کارکردگی میں بہت فرق آ جاتا ہے۔ جب انسان کا کوئی عضو ٹھیک طور پر کام نہیں کرتا تو وہ بیمار آدمی کہلاتا ہے۔ ایسے ہی تمام بیماریوں میں ایک مہلک مرض ہے شوگر۔ شوگر ایک جان لیوا مرض ہے۔ اگر پرہیز اور بروقت علاج نہ کرایا جائے تو یہ انسان کو موت کے منہ میں دھکیل دیتی ہے۔ یہ ایسا مرض ہے جو انسان کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح کھا جاتا ہے اور آہستہ آہستہ اپنا کام دکھاتی ہے۔ پاکستان میں بہت زیادہ شوگر پایا جاتا ہے۔ شوگر کیا ہے؟ شوگر کسے کہتے ہیں؟ اور یہ جسم کے اعضاء ناکام کرنے کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ خون میں گلوکوز کی مقدار زیادہ ہو جاتی ہے اور یہ گلوکوز جسم میں خلیہ تک جذب نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ہمارے جسم کو توانائی نہیں ملتی، اور گلوکوز کو انسانی خلیوں میں جذب کرنے کے لیے انسولین کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ ذیابیطس میں ہمارا جسمانی نظام یا تو انسولین پیدا کرنے کی صلاحیت سے بالکل محروم ہو جاتا ہے، یا جسمانی خلیات خون میں شامل گلوکوز کو جذب کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ اول ٹائپ ذیابیطس اکثر بچوں اور نوجوانوں میں نمودار ہوتی ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ لبلبا انسولین بالکل نہیں بناتا، اور دوم ٹائپ ذیابیطس 90% ذیابیطس کسی بھی عمر کے افراد کو ہو سکتی ہے۔ اس طرح کی مریضوں میں خون میں انسولین موجود ہوتی ہے مگر کام نہیں کر پا رہی ہوتی۔ بیشتر افراد اس وقت حیران رہ جاتے ہیں جب ڈاکٹر ان کے اندر ذیابیطس کی تشخیص کرتے ہیں، حالانکہ وہ وہاں معمول کا چیک اپ یا کسی اور مسئلے کی وجہ سے گئے ہوتے ہیں، جیسے کمر میں درد، تھکاوٹ وغیرہ، مگر ٹیسٹ کے بعد پتہ چلتا ہے کہ خون میں بلڈ پریشر کی سطح بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اور اس کے علاوہ آپ کا منہ زیادہ تر خشک رہنے لگتا ہے، دل کرتا ہے ہر وقت پانی پیتے رہیں، مگر پیاس کا یہ احساس منہ میں نہیں دماغ میں ہوتا ہے، چاہے منہ خشک ہی کیوں نہ ہو۔ اور اس کے علاوہ جب آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو یورین بھی بہت زیادہ آئے گا،
مگر آپ کو عام معمول سے زیادہ واش روم کے چکر لگانے پڑتے ہیں کیونکہ خون میں شوگر بہت زیادہ ہو جاتی ہے جو کہ یورین وغیرہ کے ذریعے سے نکلتی ہے۔ آج آپ کے لیے ایک ایسا عمل روحانی وظائف چینل لایا ہے جو میرے ایک بھائی نے کیا، اور وہ خود بتاتے ہیں کہ جب میں نے یہ عمل کیا تو مجھے میری شوگر لیول بہت زیادہ تھی، اتنی زیادہ تھی کہ جو کہ بڑھتی بہت اتنی بڑھ گئی کہ اب جان لیوا ہونا شروع ہو گئی، لہٰذا میں نے کھانا پینا تک بند کر دیا۔ لیکن جب میں نے یہ عمل دیکھا، یہ وظیفہ دیکھا جو ہم نے آج سے 3 سال قبل اس روحانی وظائف چینل پر اپلوڈ کیا تھا، تو آج دوبارہ سے وہ وظیفہ آپ کے لیے لے کر آئی ہوں۔ دور جدید کی جو بھیانک ترین شوگر ہے، بس آپ نے یہ عمل کر لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے جتنا میں دن عمل بتاؤں، آپ نے اتنے دن بعد ڈاکٹر کو چیک کروائیں، آپ دیکھیں گے کہ ڈاکٹر خود بتائے گا کہ یہ شوگر کی بیماری ہمیشہ کے لیے جڑ سے ختم ہو چکی ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، قرآن پاک کی قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کو بلا ناغہ آپ نے 1 مہینے تک 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ تک شام کو پڑھنا ہے۔ 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ آپ نے شام کو پڑھ کے تازہ آپ نے روٹی صبح اور شام کی جو ہوگی اس پر آپ نے دم کر لینا ہے۔ اب اس روٹی کے آپ نے 4 حصے کر لینے ہیں اور دوبارہ سے چاروں حصوں کو آپ نے کھا لینا ہے۔ اب آپ سالن کے ساتھ کھائیں، جس کے ساتھ دہی کے ساتھ، جس مرضی چیز کے ساتھ آپ کھا لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ دیکھیں گے شوگر کا جڑ سے خاتمہ ہو جائے گا۔ پھر سے سن لیجئے، آپ نے کیا کرنا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 80 کو بلا ناغہ 1 مہینے یعنی 30 دن تک آپ نے لگاتار 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کی جو روٹی آپ تازی بنائیں، بالکل چھوٹے سے سائز میں بنا لیں، جتنی آپ ساری ختم کر لیں، اور کھانی صرف آپ ہی نے ہے یا گھر کا جو کوئی بھی آپ کا فرد ہے جو بہت زیادہ بیماری کا شکار ہے وہ بھی یہ عمل کر سکتا ہے۔ آپ نے اس آیت کو جو میں نے سامنے سکرین پر لکھ دی ہے، آپ نے اس کو پڑھ لینا ہے انشاءاللہ عز و جل، اور اس وظیفے کے اول اور آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہرگز نہ بھولیں۔ بہت ہی خاص عمل ہے، بہت ہی خاص وظیفہ ہے، انشاءاللہ یہ لا علاج مرض ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیے بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو لائک شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعا میں اپنا نام شامل کروانا ہے وہ فوری طور پر اپنا نام شامل کروا دیں، انشاءاللہ آپ کا نام دعا میں شامل کیا جائے گا۔ خاص طور پر بیمار حضرات کے لیے دعا کا اہتمام کروایا جا رہا ہے۔ تو ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا خاص خیال رکھیں، فی امان اللہ۔